MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورہ النور آیت 40 اور 41 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کر کے نور کے مضمون پر میں نے چند خطبات دیے تھے. اب نور کا برعکس ظلمت ہے، اور ظلمتیں بھی کئی قسم کی ہیں. اور پھر ظالم جسے گناہ گار کہا جاتا ہے، یہ حد سے بڑا ہوا گناہ گار ظالم کہلاتا ہے، اس کا بھی ظلمت سے تعلق ہے. تو نور تو آتے آتے آئے گا، مگر تب جب ظلمت جاتے جاتے جائے گی، اور دونوں بیک وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے
اس مضمون کو نسبتاً آسان کرنے کے لیے کہ نور کی محبت پیدا ہوئی، اس کے لیے دل میں ایک طرف اٹھی کہ ہم بھی صاحب نور ہو جائیں، یہ تو ہر سننے والے کے دل میں طبعاً یہ جذبات اٹھتے ہیں، اور اکثر خطوں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ لوگ اس طرح متوجہ ہو رہے ہیں۔ مگر جو مشکل کام ہے وہ منفی حصے کی صفائی ہے۔ جب تک پہلے دل کی جڑی بوٹیاں اور وہ گند دور نہ کیے جائیں جو ظلمات کی پیداوار ہے، اس وقت تک پھر حقیقت نور سے محبت ہونے کے باوجود بھی نور وہاں اپنی جگہ نہیں بناتا۔ عام ذمہ دارہ تجربے میں یہ ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ بیج بو دینا اور پانی ڈالنا آسان ہے، مگر کھیتوں کو جڑی بوٹیوں سے صاف کرنا اور ایسے ذرائع اختیار کرنا کہ بار بار محنت کے ذریعے جڑی بوٹیوں کے آئندہ پیدا ہونے کا بھی امکان نہ رہے، اور مسلسل ان پر نگاہ رکھنا، یہ بیج بو دینے کے مقابلے پر بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اچھے اور برے زمیندار میں یہی ایک فرق ہے۔ برا زمیندار بھی بیج تو ڈالتا ہی ہے اور پانی بھی دیتا ہے، مگر بعض دفعہ اس کی کھیتی میں سوائے جھاؤ کے اور گند کے اور کچھ بھی نہیں اگتا، اور اکثر جو اس کا بیج تھا اس کی پرورش کو وہ بوٹیاں کھا جاتی ہیں جن کا اس کھیت سے تعلق کوئی نہیں یا اس کھیت پر حق نہیں بنتا۔ تو نور اور ظلمت کی باہمی جد و جہد میں بھی ایسے ہی مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ مضمون ہے کہ نور آ گیا اور حق بھاگ گیا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یعنی نور آ گیا اور ظلمتیں جاتی رہی۔ اور دوسری طرف یہ بھی مضمون دکھائی دیتا ہے کہ ظلمتوں نے جہاں ایک دفعہ جڑیں پکڑی، وہاں پھیلتے پھیلتے نور کو اس علاقے سے نکال دیا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تضاد کیوں ہے اور حقیقت کیا ہے؟ اگر نور میں غالب آنے کی طاقت ہے تو جب ایک دفعہ آ جائے تو پھر کیوں آخر اس نور کو ظلمتیں دھکیل کے باہر کر دیتی؟ اور یہ جو سوال ہے یہ ایک ازل کا سوال ہے، ہمیشہ سے اٹھا ہے۔ تمام دنیا کے فلاسفر نے اس مضمون کو کسی نہ کسی رنگ میں ضرور چھیڑا ہے کہ ظلمت اور نور کی جنگ کیا چیز ہے۔ چنانچہ حضرت زرتشت کا مذہب ظلمت اور نور کی لڑائی پر ہی مبنی دکھائی دیتا ہے، اگرچہ ہر مذہب میں ظلمت اور نور کی لڑائی ہے، کسی نے کسی رنگ میں اس کا ذکر کیا ہے، کسی نے کسی رنگ میں، لیکن حضرت زرتشت نے اس کو اس طرح دو متقابل طاقتوں کے طرح کھول کر بیان کیا کہ بعد میں آنے والوں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ نور کا الگ خدا ہے اور ظلمت کا الگ خدا ہے۔ بس اس پہلو سے یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم ظلمت سے اگر بچنا چاہتے ہیں، نور اختیار بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی بچ نہیں سکتے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ یہ مسئلہ حل کرنے کی خاطر میں اب یہ ظلمتوں کے مضمون آپ کے سامنے کھولوں گا انشاءاللہ، اور بتاؤں گا کہ کون کون سی احتیاطوں کی ضرورت ہے تاکہ نور آپ کے اوپر غالب رہے، کبھی مغلوب نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں سورہ نور ہی کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم جو ایک کامل کتاب ہے، جب ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے تو دوسرے پہلو کو بھی ضرور بیان فرماتا ہے، اور اسی صورت میں دونوں مضامین کھول دیتا ہے۔ اور اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں کہ ایک ہی صورت میں ایک مضمون کا ایک پہلو کھولا گیا ہے تو کسی اور جگہ اسی صورت میں اس مضمون کا دوسرا پہلو بھی کھولا گیا ہے، اور جو اشتباہات کے احتمالات ہیں ان کو کلیتاً دور کر دیا جاتا ہے۔ بس ظلمات والی آیت بھی اسی سورۃ نور میں ہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ ظلمات کی قسمیں کتنی ہیں اور کیسے کیسے ظلمات ہیں جن سے تمہیں واسطہ ہوگا۔ اور سب سے پہلی بات جو حیرت انگیز ہے، لیکن غور کرو تو حیرت انگیز نہیں رہتی، ظلمت کی ایک قسم وہ بیان کی ہے جس کا روشنی سے تعلق ہے، اور پہلے اسی کا بیان ہوا ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ قرآن کریم بعض
ظلم کی باتیں کرتا ہے مگر وہ حد سے زیادہ روشنی کے معنوں میں کرتا ہے. بے انتہا روشنی ہو تو اس کو بھی ظلم کے تابع شمار فرمایا گیا اور صاحب نور کو ظالم قرار دے دیا گیا. فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نور آسمانی کو کوئی اور مخلوق کوئی اور انسان اٹھا نہیں سکا مگر دیکھو محمد مصطفیٰ انسان کامل آگے بڑھا اور اس نور کو اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا. یہ تو حد سے زیادہ ظلم والا ہے، ظلم والا ہے یا ظالم ہے. تو ظالم کا مبالغہ کا صیغہ ظلم ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. لیکن وہ تعریف کا کلمہ ہے، بس ایک ہی لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے اور بالکل متبادل ایک دوسرے سے الٹ معنی بن جاتے ہیں. اب بلا کا لفظ کوئی بہت ہی ذلیل، گھٹیا، خوفناک چیز ہو تو اس پر یہ بلا کا تصور اطلاق پاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑی بلا ہے. لیکن بعض دفعہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہو تو کہتے ہیں بلا کی چیز ہے. آج تو بلا کی خوشی پہنچی، آج تو بلا کا دن چڑھا کہ اتنی خوشیاں، اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئیں جو ہمیں تر و تازگی بخش رہی ہیں، ہمارے لیے طمانینت کی سامان لائے ہیں. علماء کے متعلق بھی بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلا کا عالم ہے. چنانچہ میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ حضرت حافظ شاہ جہان پوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں کچھ تھوڑے سے بجھے بجھے سے دکھائی دے رہے تھے اور کسی سوچ میں تھے. وہ مسئلہ یہ نکلا بعد میں کہ مجھ سے پہلے ان سے کوئی مقامی بڑا زمیندار ملنے آیا تھا اور وہ پنجابی کا بہت ماہر، جو خاص جھنگ کی پنجابی ہے، چوٹی کا زبان دان تھا. اس نے جب کچھ دیر حضرت شاہ جہان پوری صاحب کی صحبت میں وقت گزارا اور آپ کی علمی باتیں اور ادبی چٹکلے اور عظیم الشان مضامین ان سے سنے، جو ایک علم و عرفان کا بہتا ہوا سمندر تھا، تو اتنا متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے وہ ہاتھ جھڑکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بلا بدی ہوئی ہے، بلا بدی ہوئی ہے. اندر تو ان لوگوں نے بلا باندھی ہوئی اور یوں جھڑکتا جاتا تھا. حافظ صاحب اس سے ممنون تھے کہ میں تو اتنی اچھی اچھی باتیں کی، مجھے جاتے جاتے بلا کہہ گیا. میں نے کہا حافظ صاحب اس سے بڑا آپ کو کمپلیمنٹ دے ہی نہیں سکتا، یہ تو چوٹی کا کلام ہے کہ بلا باندھی ہوئی ہے. تو حیرت انگیز چیز ہے، اس کا اپنے دائرہ علم میں جس طرح اس کو عبور حاصل ہے اس شان کا کوئی اور آدمی نہیں. تو دیکھیں لفظ بلا بھی کبھی کسی معنی میں کبھی کسی معنی میں، مگر دونوں جگہ انتہا کے معنوں میں ہے. بس ظلم بھی انتہا کی بدیوں پر بولا جاتا ہے اور ظلم ہی انتہا کی نیکیوں پر بھی بولا جاتا ہے. بس اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ظلمت کا ذکر فرمایا، دیکھیں کیسی عظیم کتاب ہے، حیرت انگیز ہے، جو بالکل یوں عقل پر ایک عالم حیرت ہی طاری کر دیتی. یعنی پہلے روشنی کی مثال سے ظلم کی بات شروع کی. فرمایا ایک وہ ظلم ہے جو روشنی کے سفر کرنے والوں کے ایک مقدر میں ہوتا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یعصفہ الظمآن ماء. کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے ان کے اعمال تو ایسے سراب کی طرح ہیں، بقیۃ، جو ایک ایسے چٹیل میدان میں ہو جہاں دور دور تک پانی دکھائی نہ دے. یعصفہ الظمآن ماء، پیاسا اس سراب کو پانی سمجھتا ہے جو روشنی کی تیزی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر روشنی نہ ہو تو سراب کا بھی کوئی وجود نہیں. مگر روشنی کا ایک دھوکہ بھی ہے، دیکھنے میں وہ روشنی ایک پانی کا ایک زندگی بخش پیغام لے کر آتی ہے، مگر حقیقت میں موت کی طرف بلا رہی ہوتی ہے.
انہیں معنوں میں قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اسی طرح ہم نے ہر انسان کے لیے، ہر امت کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں۔ کچھ زینت حیاتی دنیا میں نیب ہیں اور اسی کے عاشق ہو کر اسی میں کھوئے گئے ہیں، کچھ اخروی زینت جسے تقویٰ کی زینت کہا گیا ہے اس کے دل دادا ہیں اور اسی کی جانب سفر رہتا ہے، مگر زینتیں دونوں ہی زینتیں ہیں، مگر کتنا فرق ہے۔ ایک جگہ زینت الحیاتی دنیا فرمایا، دوسری جگہ تقویٰ کو زینت قرار دیا گیا، فرمایا اسی زینت کو ہر جگہ لیے پھرو، جہاں سجدہ کرو یہ زینت تمہارے ساتھ ہو۔ بس انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے روشنی سے متنبع فرمایا ہے جو دنیا کی چمک اور اپنی نفس کی تمناؤں کے نتیجے میں تمہیں غلط پیغام پہنچاتی ہے، اور وہ اندھا پن جو روشنی کا اندھا پن ہو بہت ہی خطرناک ہے۔ ایسے آدمی کو ہر طرف روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے اور وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ اس مصیبت اس اندھیرے سے نکل سکے۔ بس وہ لوگ جو اندھیروں میں لپٹے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بدتر حال ہے، لیکن کم سے کم کوشش تو کرتے ہیں۔ جن کو شعور پیدا ہو جائے، جیسا کہ اگلی مثال میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور دیکھتا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر بے بسی کا عالم ہے۔ یہ اندھیرا جو ہے یہ ایسا ظالمانہ اندھیرا ہے، روشنی کا اندھیرا، کہ اس میں انسان سمجھتا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی کیوں راستہ دکھا رہا ہے، مجھے تو سب پتہ ہے۔ ایسے آدمی کو آپ حق کا پیغام دیں، نصیحت کریں، جو چاہیں آپ زور آزما لیں، وہ آپ کو یہ کہ تم کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے ضرورت تھی کوئی۔ فرمایا ایسا آدمی جو ہے وہ پھر بے روک ٹوک اپنے بد انجام کی طرف بڑھتا ہے، اس کے راستے میں کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے اور اسے ہدایت دے سکے، اور جب وہ آخری انجام کو پہنچتا ہے اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں جس زندگی کے پانی کے پیچھے دوڑتا رہا ہوں وہ دراصل موت کی پیاس تھی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ آنکھ تھی جو ہر سراب ایک حد سے بڑی ہوئی پیاسے کے لیے تحفتاً پیش کرتا ہے، جس کے بعد پانی کی ایک بوند کو ترستے ہوئے مرنا مقدر ہے، اس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا اعمالہم کسراب بقیۃ، ایسے لوگوں کے اعمال تو ایسے سراب کی طرح ہیں جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، بقیۃ ایک چٹیل میدان میں واقع ہے، یحسبہ الظمآن ماء، اسے پیاسا جو ہے وہ پانی سمجھتا ہے۔ اب پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم مضمون ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جتنی دنیا کی پیاس بڑھے اتنا ہی انسان اپنے نفس کو خود دھوکہ دیتے چلا جاتا ہے، اور اگر آپ کو بالکل پیاس نہ ہو، پانی ہو، تو آپ اس سراب کو دیکھتے بھی ہیں، متوجہ نہیں ہوتے، اور آپ کا دل بتاتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے محض، لیکن وہ جس کی جان نکل رہی ہو پانی کی بوند کے لیے، اس کو تو ہر چمکنے والی چیز پانی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم دنیا کی طلب میں ایسے اندر نہ ہو جاؤ، ایسے پاگل نہ بن جاؤ کہ جہاں کچھ سیلابی کے لیے نہ ہو وہیں بھی تمہیں پانی دکھائی دے اور تم پھر اس کے پیچھے دوڑنے لگو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا طلبی کی اس سے زیادہ حسین مثال دی جا ہی نہیں سکتی۔ روشنی ہے، انسان روشنی میں ایک اور چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے بگٹٹ دوڑا چلا جاتا ہے اس خیال سے کہ میری پیاس بجھے گی۔ بس دنیا والے جن بدیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیاس بجھے گی، ان کی پیاس نہیں بجھا کرتی۔ یہ ایک اور پیغام ہے جو اس آیت میں دیا گیا ہے۔ ان کی روشنی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور دن بدن جو موت کے قریب ہوتے ہیں ان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر یہ یقین کر کے مرتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ساری عمر عزیز ضائع کر دی۔
चुनाचे अक्सर पिटे हुए सियासतदानों से आप बात करके देखें या बड़ी बड़ी नौकरियों से उतरे हुए लोगों से मिलें या रिटायर्ड जर्नलों से बात करें तो उन सब की बातों में आपको ये बात दिखाई देगी, ये कुछ भी नहीं, हमने इतनी खिदमतें की, आखिर कुछ ना नतीजा नहीं। कल तक जो पूछते थे आज मिलते हैं, तुम देखते ही नहीं इस तरफ। कई ऐसे जो बड़े बड़े वजीर या गवर्नर रह चुके हों, जब वो दोबारा उतरने के कुछ अरसे के बाद सेक्रेटरियों के कमरों में दाखिल होते हैं तो सेक्रेटरी इस मुसीबत इस तरह पर नजर डालते हैं कोई मुसीबत दाखिल हो गई, अब ये मांगेंगे कुछ, अब कुछ तकाजे करेंगे। पहले आते थे तो उठकर मिला करते थे। तो जिंदगी की प्यास जो खुदा के फैज से खाली हो, जिंदगी की प्यास जो इश्क इलाही से आ रही हो, उस जिंदगी के प्यास का मकसद सवाए शराब की पैरवी को और कुछ भी नहीं है। और कभी भी तमानियत क़ल्ब नहीं बख्शती। इनफरादी तौर पर भी यही असूल कार फरमा है और इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं, और इज्तिमाई तौर पर भी यही असूल कार फरमा है। चुनांचे मटीरियलिस्ट सोसाइटीज जहां तरह तरह की इजादात की गई हैं ऐशो इशरत के सामान की, वहां प्यास बढ़ रही है लेकिन बुझ नहीं रही, और सोसाइटी की बढ़ती हुई बेचैनी और खला का एहसास और मजीद की तलाश, ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर अगर आप अमूमी नजर डालें तो अदना भी इस बात में शक नहीं रहेगा कि ऐसी सोसाइटियां फिर शराब के पीछे दौड़ती चली जाती हैं और जानती हैं कि हमारा हाल बद से बदतर हो रहा है। अब मगरबी दुनिया में तो अल्लाह के फजल के साथ सच्चाई का उनसर अक्सर मशरकी दुनिया से ज्यादा है, क्योंकि जहां गुनाहों के बढ़ जाने ने इनको नुकसान पहुंचाए वहां कुछ ज़िमनी फायदे भी पहुंचा गई ये बात, यानी मुनाफकत कम हो गई और आम दुनिया के हालात में अपनी कमजोरियां खुलकर बयान करने के हौसले हो गए, और ये बात बुराई तक भी पहुंचाती है और बात फायदे भी रखती है। बेहतरी के नुकसान तो बहरहाल है, मगर कुछ फवाइद भी हैं। ये अपने अमराज को बाहर सबके सामने खोल कर और दिखाकर बताते हैं कि ये मरज हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये मुसीबतें हैं। चुनांचे इनके दानिश्वर जब इन मौजूआत पर टेलीविजन वगैरह में गुफ्तगू करें तो आप देखें हर एक के ऊपर ये मायूसी होती है कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो चाहे जोर लगा लें, हमारे नौजवान हाथ से निकल गए, हमारा अमन उठ गया, दिन ब दिन यहाँ चोरी जुल्म सफाकी बढ़ते चले जा रहे हैं। अमन अमान का कायम करने वाली ताकतों में भी रफ्ता रफ्ता फतूर आ गया है, उनके अंदर भी बदियां दाखिल हो रही हैं। कानून बनाते हैं चीजें रोकने के लिए, वही कानून जालिमों को मजीद पैसे हासिल करने का के जरिए मुहैया कर देता है। जितना जुर्म के खिलाफ सख्ती बढ़ेगी उतना ही जुर्म पकड़ने वाले इदारे अगर बदयानत हों उनकी फीसें भी साथ साथ बढ़ेंगी, उनकी तलब भी और ऊंची होती चली जाएगी। तो जो असल बुनियाद है, जहां जड़ें कायम है, वहां हाथ डाले बगैर मुआशरा के अंधेरे दूर नहीं हो सकते। और ये आयत इन तमाम अंधेरों पर बराबर चश्मा हो रही है। जो इंसान अपने आप को रोशनी में समझकर ये समझते हुए कि मैं अपनी अक्ल से अपने लिए कुछ हासिल कर सकता हूं, और बज़ाहिर वो देख रहा है और इस तरह देखता है जैसे दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा, उसको ज्यादा पता है कि उसका मफाद क्या है। ऐसे शख्स की जिंदगी अकेली भी इसी तरफ सफर करती है, और ऐसे मुआशरे की मजमूई जिंदगी भी इसी रुख पर सफर करती है जिस रुख पर कुरान करीम ने दिखाया है। यहां तक कि जब वो आखिर पे पहुंचता है, वजद अल्लाह इंदहु वफ़्फ़ाहु हिसाबा, वो अल्लाह को वहां देखते हैं और कुछ भी नहीं है। अब देखें, रोशनी के सफर का नतीजा रोशनी होनी चाहिए। कैसे अंदरूनी आपस में ताल्लुकात हैं मजमून के और लफ्जों के। ये नहीं कहा वहां खुदा को नहीं देखता,
فرماتا دیکھتا تو خدائی کو ہے مگر حساب دینے کی غرض سے، اس غرض سے کہ اسے سزا دے۔ بس لقائے باری تعالیٰ بھی تو دو طرح کی ہے، جانا تو خدا ہی کی طرف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے اور لازماً اس کی طرف ہی لوٹیں گے، مگر کیسے لوٹیں گے؟ رحمان اور رحیم کے راستے سے یا مغضوب اور ضالین کے راستے سے؟ اگر مغضوب اور ضالین کے راستے سے لوٹیں گے تو وہ ملاقات بہت بری ملاقات ہوگی۔ مگر یہاں دیکھیں روشنی کا سفر بھی ہے اور روشنی تک پہنچا بھی رہا ہے، مگر جیسے وہ روشنی کا تصور جھوٹا تھا ویسے اس روشنی تک پہنچ کر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور سوائے گناہ کی پاداش کے اور کچھ اس کے حصے میں نہیں آیا۔ وفا ہو حساب، اللہ وہاں اسے اس کا حساب دے گا اور پورا پورا حساب دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ اب تیز حساب اور اس موقع کا کہ آپس میں کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں، مگر بعض لوگوں کے خیالات پھر بھی الجھے رہتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے خطبے میں پوری تفصیل سے بات کی، لیکن ہو سکتا ہے میں مضمون ٹھیک بیان نہ کر چکا ہوں، وہ لوگ جو خطبوں میں موجود تھے پھر دوبارہ وہی سوال کرتے ہیں، یہ بات نہیں آپ نے بتائی۔ میں کہتا ہوں بتا تو چکا ہوں، اور کس طرح بتاؤں، میں پھر بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ بعض دفعہ ایک انسان کے خیال بہک جاتے ہیں، خطبہ سنتے سنتے اس کو کوئی گھر کی بات یاد آ جاتی ہوتی ہوگی، یا کوئی تجارت کا مسئلہ آ گیا، اس نے دماغ پہ قبضہ کر لیا، یا کوئی پروگرام بنانا ہے، یا کسی بچے کی یا بیمار کی پریشانی ہے، تو یہ انسان کے ساتھ اندھیرے اور روشنی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، کبھی اندھیرا آ جاتا ہے، اس لیے بار بار بتانا ضروری ہے۔ اس لیے اس مضمون کو بھی میں دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ سریع حساب ہونے کے باوجود اتنا لمبا انتظار کہ ایک آدمی کا ہر قدم گناہ کی طرف اٹھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے منطقی نقطہ انجام تک پہنچتا ہے۔ اس تمام سفر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سریع الحساب، کہ میں حساب میں بہت تیز ہوں۔ سریع الحساب سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ جزا دینے میں تیز ہوں، یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ اگر جزا دینے میں تیز کہا جاتا تو پھر وہ آیت کہاں جائے گی جو کہتی ہے کہ میں ڈیل دیتا ہوں، املی لہم ان کیدی متین، میں انہیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہوں مگر میری پکڑ ہے بہت سخت۔ تو حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کے اس تمام سفر کے قدم قدم کا حساب اسے وہاں پورا دیا جائے گا۔ تیز حساب سے مراد یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی حساب کا ایسا نہیں گزرا جبکہ خدا غافل ہوا ہو اس کے حساب سے۔ اس پر ایسے حساب کرنے والے مقرر ہیں جو لمحہ لمحہ بلکہ اس سے بھی کم عرصے کی اس کی نیتوں کی خرابیاں، اس کی تمناؤں کے فساد، اس کے اعمال کے اندر جو فتنے پیدا ہوتے ہیں یا ضرر پہنچتے ہیں لوگوں کو، ان سب باتوں کا ایک ایک ذرے کا حساب خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، پر جو ساتھ ساتھ حساب کرتا ہوا ہے اس سے زیادہ سریع الحساب اور کیا ہو سکتا ہے۔ حساب میں اگر تاخیر ہو جائے تو بات چیزیں رہ جایا کرتی ہیں، اللہ کی یادداشت سے تو کچھ نہیں رہ سکتا، مگر یہ ایک بہت ہی حسین انداز ہے خدا کے حساب کے متعلق اطمینان دلانے کا کہ اس نے چھوڑا کچھ نہیں، کیونکہ جو ساتھ ساتھ حساب کر رہا اس سے کچھ نہیں چھوٹا کرتا، جو کہتا ہے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے، اس سے کئی چیزیں رہ جایا کرتی۔ تو فرمایا جو حساب دے گا وہ یقیناً پورا ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ کر رہا تھا حساب، ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بس ایسے حساب کرنے والے سے ڈرو، جب وہ پورا حساب دے گا تو تمہارے گناہوں کی تمام تر پاداش تمہیں مل جائے گی۔ یہ وہ اندھیروں کا سفر ہے جو روشنی کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور دنیا کی بھاری اکثریت
جس روشنی میں سفر کر رہی ہے وہ یہ ایک خوفناک اندھیرا ہے، اور اسے پہلے اس لیے رکھا کہ اس اندھیرے کا شعور تک بیدار نہیں ہو۔ روشنی سمجھ رہے ہیں انسان، ساری عمر روشنی سمجھتا رہے گا، کوئی کہنے والا بتائے گا، آواز بھی دے گا تو کہ تم پاگل ہو گئے، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، وہ دیکھو سامنے پانی ہے۔ اور پاگل کو جب یقین ہو جائے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ تو سنتا ہی نہیں پھر کسی کی بات۔ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ نقصان دہ ہے، کہ جاؤ اپنا راستہ لو، بڑے میرے ہمدرد، مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، بالکل ٹھیک ہے میرے لیے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو پھر نہیں مانتے بات، جب وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ اس وقت دل کی شرم ہے جو روک ڈال دیتی ہے کہ اب کیا کہا جائے ان کو، کہ کل تک ہم تو تم ضد کر رہے تھے کہ اچھی چیز ہے، اب آ گئے ہو کہ نقصان پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک طبی بات ہے، اور انسان کو یہ ضرور مناسب نہیں ہے کہ بے وجہ کسی کو اس کی غلطی یاد دلا کے اس کو رگڑے اور تکلیف پہنچائے کہ دیکھا تم کل تک کیا کہہ رہے تھے، اب تمہیں پتہ لگ گیا۔ بعض دفعہ آئندہ کے لیے بچانے کی خاطر نصیحتاً یہ بات کہنی پڑتی ہے، مگر اس کے اندر دل میں کسی قسم کی تعلی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کہنے والے کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ورنہ یہ مضمون تو شاعری میں، عشق و عاشقی میں برابر چلتا ہے، جہاں زیادہ پیار ہو وہاں کم تانا دیا جاتا ہے، جتنا پیار بڑھے گا اتنا ہی تان کی طرف طبیعت کم مائل ہوگی۔ غالب کہتا ہے گئے وہ دن کہ نادانستہ غیروں کی وفاداری، کیا کرتے تھے ہم تقریر، تم خاموش رہتے تھے۔ بس اب بگڑے پہ کیا شرمندگی، جانے دو مل جاؤ، قسم لو ہم سے جو یہ بھی کہیں کیا ہم نہ کہتے تھے۔ کہتا وہ گئے دن جب تم غیروں کی کیا کرتے تم تقریر، ہم خاموش رہتے تھے۔ یہ تھا گئے وہ دن کہ غیروں کی وفاداری، کہ نادانستہ غیروں کی وفاداری۔ اب دیکھیں یاد دلانے میں بھی کتنی احتیاط برتی ہے غالب نے، ذہین شاعر تھا اور فطرت کے باریک امور پر نظر تھی۔ کہتا ہے جب تم کیا کرتے تھے ہمیں پتہ ہے نادانستہ کرتے تھے، بھولے آدمی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غیر دشمن ہیں۔ کیا کرتے تھے تم تقریر، بڑا اچھا آدمی ہے، تم کیا روک رہے ہو مجھے؟ کہتے ہم تو خاموش رہا سنا کرتے تھے کہ ہاں ہوگا، بس اب بگڑی پہ کیا شرمندگی۔ اب جب اس سے بگڑ گئی ہے، اس کا اصل حال کھل گیا ہے تمہارے اوپر، تو شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سے قسم لے لو، اگر جو یہ بھی کہیں کیا ہم نہ کہتے تھے، کبھی یہ بھی کیا جتایا کہ ہم نے کہا نہیں تھا۔ اب یہ غالب کے اندر بھی ایک کمال ہے فساد کا، پہلے جب یہ جو کہہ دیا کہ ہم خاموش رہتے تھے، تو پھر قسم بھی کھا سکتا ہے کہ ہم نہ کہتے تھے، ہم نہیں کہیں گے، کہا ہی نہیں۔ مگر خاموشی بھی تو زبان رکھتی ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ظاہر نہیں ہونے دیا، مراد یہ ہے کہ تم دیکھ لیتے تھے، سمجھنا چاہیے تھا۔ جب ایک آدمی کسی کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہو اور دوسرا ہوں بھی نہ کہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کو لگی نہیں بات۔ کہتا ہے ہم خاموش رہا کرتے تھے، سنتے تھے ایک طرفہ، کیا ضرورت تھی تمہاری مخالفت کرنے کی، مگر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے کہہ تو سکتے ہیں ہم کہ ہم کیا کہتے تھے، مگر چونکہ منہ سے نہیں بولے اس لیے قسم کھاتے ہیں اب نہیں کہیں گے، کیوں ہم نہ کہتے تھے۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ گناہگار جس کو آپ روشنیوں کی طرف بلاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ روشنیاں ہیں، تمہیں کیا اس سے، مجھے نظر آ رہا ہے روشنی، اس کا کچھ حساب تو ہے جو انجام کا خدا اسے دیتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے سفر درپیش ہوتے ہیں زندگی کے اندر، اور وہ ہر سفر سراب کی طرف ہوتا ہے، اس کا حساب ملتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے موت کے وقت
اگر حساب ملا بھی اور آنکھیں کھلی بھی تو کیا فائدہ؟ میں جانتا ہوں کہ بسا اوقات ایسے لوگوں کو اپنے زندگی کے چھوٹے سفروں میں قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت کا مزہ چکھنے کا موقع مل جاتا ہے. روشنی سمجھتے ہوئے جاتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر اگلی دفعہ پھر دھوکہ کھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اگلی دفعہ پھر دھوکہ کھاتے ہیں. تو جو آخری حساب ہے وہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو وقتی حسابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور سریع الحساب ان معنوں میں بھی ہے کہ ہر منزل پر تمہارے دھوکے کا حساب چکا دیا گیا. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اتنی دیر کے بعد بتایا اب کیا فائدہ، جب سب وقت گزر گیا اب ہم کیا کہہ سکتے. تو یہ وہی مضمون ہے قارعہ والا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم صرف آخری لمحوں میں تمہاری موت کے قریب آ کے تمہیں جھنجھوڑ کے جگاتے نہیں ہیں بلکہ پہلے بھی جگاتے رہتے ہیں. یا تم پر قارعہ اترتی ہے، ایسی بلا اور ایسی آفت، یہ ایسی وارن تنبیہ کہ جو تمہارے گھروں کے بڑے زور کے ساتھ دروازے کھٹکھٹاتی ہے، اور یا ساتھ کے گھروں کے کھٹکھٹاتی ہے اور تمہیں آواز آ رہی ہوتی ہے. تم جانتے ہو کہ ایک بیدار کرنے والی آ گئی ہے. اس لیے خدا کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب بتایا جب کہ وقت گزر گیا، جب کہ کچھ باقی نہیں رہا. فرمایا ہم وہ حساب تو دیں گے مگر اس سے پہلے بھی تو ہم سریع الحساب تھے. اور ان معنوں میں کہ جو حساب پہلے ہوتے رہے ان کی جزا بھی تمہیں ملتی رہی ہے. یہ سریع الحساب یہ دوسرے معنی ہیں جو یہاں اختیار کر لیتا ہے. اور ان کی تائید وہی قاریہ والی آیت اور بعض دوسری آیات بتاتی ہیں کہ وقتاً فوقتاً انسان کو تنبیہات ملتی رہتی ہیں، جان لیتا ہے کہ یہ بات غلط تھی، مگر پھر جب وہ حرکت اسی طرح جاری رکھتا ہے تو ساری زندگی سرابوں کا سفر بن جاتی ہے. اور اس سے بڑی ظلمات اور کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی دکھانے والا دکھائے نظر نہ آئے، یہاں تک کہ بالآخر خدا ہی اسے بتائے کہ یہ اندھیرے تھے، یہ روشنیاں نہیں تھیں. ان سے پناہ کی ضرورت ہے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس دھوکے سے بچنے کی صرف ایک راہ ہے کہ انسان انکساری اختیار کرے. جب اسے کوئی بات کہتا ہے، مشورہ دیتا ہے، سب سے پہلی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ مشورہ دینے والا اپنا کوئی مطلب رکھتا ہے یا اپنی غرض رکھتا ہے یا اسے کوئی غرض نہیں. اگر وہ بے غرض ہے تو پھر اس کی بات نہ سننا تمہاری جہالت ہے. اتفاق کرو یا نہ کرو مگر یہ کہہ کر اس سے بات نہ توڑو کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں دکھائی دے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر روشنیوں کی طرف بلانے والا اور کوئی نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. مگر آپ کے متعلق بھی خدا تعالیٰ نے یہ 7 احتیاط برتی ان دشمنوں کی خاطر. فرمایا ان کو کہہ دے کہ تو اپنی ذات کے لیے ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا، ہرگز کسی قسم کا اجر تم سے طلب نہیں کر رہا. ان اجری الا علی اللہ ہے، میرا اجر تو خدا کے سوا کسی پر ہے ہی نہیں. اس لیے تم کیوں اتنے بے وقوف ہو کہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے کسی مطلب کی خاطر بات کر رہا ہوں. ایسا ناسے جو اپنی غرض نہ رکھتا ہو یا اپنی غرض کی طلب نہ کرے، وہ ناسے لائق ہے کہ اس کی بات توجہ سے سنی جائے. اور انکسار کی راہ اختیار کرتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، اور دوسرے پہلو سے بھی دیکھ لے. اور یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ زاویہ بدلنے سے نظر آتا ہے. ایک زاویے سے ایک بات دیکھی، پھر دوسرے زاویے سے جا کے دیکھا تو اس کے نتیجے میں وہ آنکھیں جو پہلے اندھی تھیں انہیں دکھائی دینے لگتا ہے. وہ جو پہلے ایک بات کو روشنی دیکھ رہا تھا وہ اسے اندھیرا دیکھنے لگ جاتا ہے. تو جی کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس میں. پھر آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اس لیے میں جاری رکھوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ صورت کا سایہ اس کے اوپر رہتا ہے.
کوئی روشنی کا سامان نہیں. انسان انکسار سے کام لے اور زاویہ بدل کے دیکھے تو اس سے بسا اوقات وہ تکبر کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور دوسرا پہلو صاف دکھائی دینے لگتا ہے. مگر آپ اگر وہ پہلو دیکھتے رہیں گے تو یہ پہلو دکھائی نہیں دے گا. اس لیے بعض لوگ جو بے وجہ اس بے غرض تماشے میں لگ گئی ہیں اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ٹانگ ہلتی دکھائی دے گی نا. میں آپ کے دلوں کے تار ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس طرف توجہ دیں. بس ایسا شخص جو تکبر کا اندھیرا رکھتا ہو اس کو اگر آپ روشنی دکھانے کی بھی کوشش کریں گے تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. ایسا تجربہ بسا اوقات ہوا ہے. ہندوستان ہی میں ایک دفعہ ایک واقعہ گزرا بنگلہ دیش میں کہ وہاں کے کچھ دینی مدرسے کے طالب علموں نے یہ سوچا کہ احمدیت ہم جانتے ہیں جھوٹی ہے لیکن چلو دیکھیں تو صحیح, ایک بحث کر کے دیکھیں کہ دوسری طرف کے دلائل ہیں کیا. اور اگر ہم طلباء میں ایسی بحث تیار کر کے پیش کریں تو پھر قادیانیوں کو یا مرزائیوں کو جو بھی وہ کہتے تھے یہ موقع تو نہیں ملے گا کہ بعد میں اپنے دلائل دیں اور ہمارے طلباء متاثر ہو جائیں. مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح قادیانی بات کرتے ہیں ویسے کی جائے. چنانچہ وہ وفد جس نے ڈیبیٹ کا ایک حصہ اپنے لیے اختیار کیا تھا وہ ہمارے مولوی صاحب اور امیر وغیرہ کی خدمت میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا یہ مقصد ہے, ہمیں آپ اپنے دلائل بتائیں صرف اور یہ سمجھائیں کہ آپ کس طرح پیش کرتے ہیں. چنانچہ جب وہ انہوں نے دلائل احمدی نقطۂ نظر سے دیکھے تو سب کا دل قائل ہو گیا. انہوں نے کہا وہ یہ تو ہیں ہی سچے. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ ڈیبیٹ اساتذہ نے پوری ہونے بھی دی تھی کہ نہیں, مگر وہ احمدی جو اس میں شامل تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا پلڑا اتنا بھاری رہا کہ علماء میں وہاں سیاسین کی پھیل گئی کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا, ہم تو کچھ اور کرنے نکلے تھے کچھ اور نکل آیا. تو زاویہ بدلنے سے بعض چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور انسان کا فرض ہے کہ تکبر سے کام نہ لے, یہ دیکھ لے کہ نہ سے خود غرض ہے اور بدیہی طور پر غلط چیز کی طرف بلا رہا ہے یا ہماری بھلائی کی طرف بلا رہا ہے یا ممکنہ بھلائی کی طرف بلا رہا ہے. اب بدیہی طور پر بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں. بس ایک آدمی کہتا ہے جھوٹ بولو, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, تمہیں فائدے کی چیز. روشنیوں سے جو شخص بظاہر روشنی میں دیکھ رہا ہے اس کو اس وقت یہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ جھوٹ سے تو کوئی فائدہ وابستہ ہو ہی نہیں سکتا. صرف دیکھتا ہے کہ ہاں ہے. اگر کوئی دوسرا اس کو کہے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولو تو اسے وہ دھتکارنے کا حق نہیں رکھتا, کیونکہ جھوٹ نہ بولنا ایک بدیہی صداقت ہے جس کے خلاف فطرت از خود کو آواز نہیں اٹھاتی. اگر کسی کو کوئی جھوٹ نہ بولے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بد انسان ہو, گندے ارادے کے ساتھ بات کر رہے ہو. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جائے جو اپنا راستہ لو, میں زیادہ سمجھدار ہوں, مجھے پتہ ہے جھوٹ سے فائدہ ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے بعض جگہ جھوٹ بولے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. اگر ایسے شیطان کی بات انسان مان لے تو بظاہر وہ ایک روشنی کا فیصلہ کر رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہی قاعدہ ہے, جھوٹ سے فائدہ ہے, مگر دراصل یہ ایک اور اندھیرے کی طرف قدم ہوگا. بس یہ شراب کی جو مثال قرآن کریم نے پیش کی ہے اس پر آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں اور نئے نئے پہلو اس کے نکلتے آئیں گے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہی واقعہ ہوا ہے. ویسے تو مخلص نوجوان ہے وہ لڑکا, لیکن اسے ایک تجربہ کار نے یہ نصیحت کی کہ فلاں انٹرویو کے لیے جا رہے ہو, یہ بات نہ صحیح بتا دینا, ہر سچ بولنا یہ نہ کہہ دینا, ورنہ وہ تمہیں ضرور رد کر دیں گے. یہ جو بات کمزوری ہے یہ پتہ لگ گئی تو ضرور رد کر دیں گے. چنانچہ وہ اس بیوقوف نے بجائے سے کہ مجھ سے بات کرتا
وہ آنکھیں بند کر کے وہ بات مان لی اور ساری باتیں سچی کی، وہ ایک جھوٹ بولا. اس کی نوکری کی درخواست صرف اس وجہ سے رد ہوئی کہ تو نے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے ہم رد کرتے ہیں. بعد میں بیچارہ سر جھکا کے آیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا جھوٹ تو ہے ہی غلط تھی، تمہیں اس گن پہ منہ مارنا ہی نہیں چاہیے تھا. زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ناکام ہوتے، مگر یہ تو خوشی ہوتی کہ شیطان کے ہاتھوں سے نہیں کھایا. خدا اور جو یگانہ کے ہاتھ سے ملا ہے جو بھی ملا. بس روشنی سمجھتے ہوئے جو اندھیروں کا سفر ہے وہ سب سے خطرناک ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے کیا مفادات ہیں. عدالتوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اسی روشنی میں جھوٹ بول رہے ہو. اگر وہ سیاست میں جھوٹ بول رہے ہیں یا دھوکے دے رہے ہیں، یا مذہب میں جھوٹ بول رہے ہیں یا دھوکے دے رہے ہیں، یہ سارے سفر سراب کے سفر ہیں. ایک مقصد لے کر نکلے ہیں، اس پیاس بجھانے کی خاطر ہر ظلم کو برداشت کرتے چلے، ہر ظلم کو قبول کرتے چلے جاتے. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے حساب فہمی تو مکمل. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً تمہیں اس کے وجہ چکھائے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر اگر وہ شخص ایسا ظالم ہو کہ اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہو کہ کوئی تنبیہ کام آ ہی نہیں سکتی، کوئی امکان بھی نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اس کو ضرور پہلے ہی قارعہ نصیب. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اندر کیسی تاریکی رکھتا ہے. ایسے شخص کو پھر مسلسل اس طرف بڑھنے دیا جاتا ہے جس طرف وہ اپنی ہلاکت کے آخری کنارے کی طرف جا رہا ہے. سب سے زیادہ استغفار کا یہ موقع ہے کہ اللہ ہمیں نفس کے ایسے دھوکے سے بچائے کہ جب اندھیرے کو روشنی دیکھنے لگیں اور روشنی کو اندھیرا دیکھیں. یہ بیماری سب سے خطرناک اور سب سے لاعلاج. اس کے علاوہ دوسری بیماریاں ہیں جو بیرونی اثرات کے نتیجے میں اندھیرے پیدا کرتی ہیں. ان کے تعلق میں قرآن کریم کی اس سے اگلی آیت روشنی ڈال رہی ہے. جہاں تک من شرور انفسنا کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آیت ان سارے مضامین پر حاوی ہے. ایک شخص کسی اور کا نہ محتاج ہے نہ کچھ، اپنا ہی نفس اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، اور کسی غیر کے دھوکے کا اس میں دخل نہیں. اب یہ دیکھیں مضمون بالکل واضح ہے. اس کا سرحد کو دیکھنا اس لیے نہیں ہے کہ بادل آئے ہوئے ہیں. اس کا سرحد کو دیکھنا اس لیے نہیں ہے کہ اندھیرا ہے، رات ہو گئی ہے. رات ہوگی تو سراب نہیں دکھائی دے گا. بادل آئے ہوں گے تو سراب نہیں دکھائی دے گا. بس روشنی میں اندھیرا یہ بہت خطرناک ظلم ہے، اور اس میں غیر کی محتاجی کوئی نہیں. کسی باہر سے آنے والے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اشارہ کر کے بتائے دیکھو وہ پانی ہے اور وہ پانی نہ نکلے. آپ کا نفس ہی کافی ہے اس دھوکے کے لیے. اگلی جو آیت ہے اس میں بیرونی محرکات اور بیرونی پردوں کا ذکر ہے جو ایک انسان پر بعض دفعہ ایک، بعض دفعہ دو، بعض دفعہ تین اندھیرے، بعض دفعہ ظلمات کی کئی قسمیں وارد کر دیتے ہیں. اور ایسے زندگی، ایسے شخص کا سفر بھی اندھیروں میں رہتا ہے، مگر اندھیرا سمجھتے ہوئے دھکے کھاتا پھرتا ہے، کہیں اس کو نور کی راہ نہیں ملتی. اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اگلی آیت فرماتی ہے اور کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. یہاں اس کی مثال ایسی ظلمتوں کی سی ہے فی بحر لجی، جو بہت ہی گہرے اور بھرپور سمندر میں واقع ہوتے ہیں. اب یہاں لجین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے پہلے تو اس پر غور کریں. سمندر کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ایسے اندھیرے کہ ایک موج کے بعد دوسری موج نے ڈھانپا ہوا، اور اس کے اوپر بھی پھر سورج دکھائی نہ دے. سحاب، دن بھی اندھیرا، جہاں سورج کی روشنی کی راہ میں بادل حائل ہو گیا ہو، اور پھر موج در موج وہ انسان ہو اسے
اس کے علاوہ لجی سے کیا فرق پڑے گا، سمندر گہرا ہو یا کم گہرا ہو؟ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سمندر سب سے زیادہ روشنی کو کاٹنے والا ہوتا ہے، اور جتنا گہرا ہوتا جائے اتنا اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گہرے سمندروں میں کوئی نور کا اشارتاً بھی نشان دکھائی نہیں دیتا۔ مکمل اندھیرا اگر ممکن ہے تو باہر کی فضاؤں میں ممکن نہیں۔ جن کو آپ مکمل اندھیرا سمجھتے ہیں، اگر تیز حساس فلموں سے اس اندھیرے میں تصویر کھینچیں اور وقت زیادہ دیں تو تصویریں پھر بھی آ جاتی ہیں۔ میں نے خود بعض ایسے کیمروں سے تصویریں کھینچی ہیں کہ مکمل اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا آنکھ سے، لیکن ہلکی ہلکی روشنی کہیں سے ستاروں کی کوئی ایسی روشنی پہنچتی ہے جو انسان جس کے ذریعے دیکھ تو نہیں سکتا مگر وہ موجود ہے، اور فلم کی حساس سطح اسے قبول کر لیتی ہے۔ تو تصویریں جب دھل کے آئیں تو خود وہ فوٹوگرافر جس نے تصویریں صاف کی تھیں حیران رہ گیا جب اس کو بتایا کہ یہ اندھیرے کی تصویر ہے۔ اس نے کہ پھولوں کے رنگ بھی صاف آ گئے ہیں، مگر سمندر کی تہہ کا جو اندھیرا ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ 20-25 گز نیچے سے ہی اندھیرے شروع ہو جاتے ہیں اور گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، جہاں 10,000 فٹ نیچے تک سطح واقع ہو یا 15 یا 30,000 فٹ تک، وہاں تو روشنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اندھیروں میں سفر کر رہا ہے ایک شخص، اس کے اوپر بھی اندھیروں کی تہہ، اوپر بھی اندھیرے، اوپر بھی اندھیرے، نیچے سے بھی اندھیرے ہیں، مگر وہ بحر لجی کے اندھیرے ہیں، اس لیے وہاں سے روکنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ روشنی آ سکتی تھی تو اوپر سے آ سکتی تھی، گہرے سمندر میں نیچے سے روشنی آ ہی نہیں سکتی۔ اوپر بھی اندھیرا، نیچے بھی اندھیرا، اور نیچے کا اندھیرا جو خدا سے بے تعلق یعنی آسمان کی بجائے زمین سے اٹھتا ہے یا گہرے سمندر سے پیدا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک اندھیرا۔ فرمایا ایسا شخص اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، اپنا ہاتھ دیکھے تو نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ بڑھائے یوں کر کے کہ کہاں ہے تو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ مگر یہاں ہاتھ کا قصور نہیں ہے، اس کے نفس کا قصور نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں کا قصور نہیں، کیونکہ لم یرا کا مضمون بتا رہا ہے کہ آنکھوں میں نور باقی ہے، مگر غیر اندھیرے چھا گئے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم نے نور پانا ہے تو بیرونی طور پر خود اپنے نفس کے تکبر کے اندھیروں میں بھی تم سفر کر سکتے ہو، روشنی ہوتے ہوئے بھی تمہیں اندھیرے سے زیادہ اور کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ویسا ہی ہے جیسے اندھیرا ہو ویسا ہی روشنی ہوگی، اور روشنی تمہیں فائدہ دینے کی بجائے وہ نقصان ضرور پہنچا دے گی جو اندھیرا پہنچا سکتا ہے، مگر اندھیرا پہنچا سکتا ہے اور نفس کی روشنی جو دھوکے والی ہے وہ لازماً پہنچا دے گی، یہ فرق ہے۔ اگر آپ اندھیرے میں سفر کریں تو کسی سمت غلطی سے منہ اٹھ جائے، ہو سکتا ہے وہاں پانی نکلا ہے، مگر جو نفس کے دھوکے کی روشنی ہے وہ آپ کو لازماً غلط سمت میں لے کے جائے گی، اور اندھیرے میں صاف دکھائی دے ہی نہیں سکتا۔ اگر کچھ نہ دکھائی دے تو کم سے کم چند منٹ چین کے تو انسان بیٹھ سکتا ہے، مرے تو وہیں نسبتاً زیادہ آرام کی حالت میں جان دے، ورنہ ہر قدم جو سراب کی طرف اٹھاتے اس کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے خطرناک وہ اندھیرا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے آیات کی ترتیب سے بھی ہمیں سمجھا دیا، جو بظاہر روشنی ہے مگر اپنے نفس کا اندھیرا ہے، جس نے ہر روشنی کو بے معنی اور بے حقیقت کر دیا ہے، اور اس میں غیر کے مدد کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی شیطان بیرونی ہو یا نہ ہو، تمہارا اپنا شیطان بہت کافی ہے۔ تو اس لیے جو یہ دعا ہے من شرور انفسنا، کہ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شرور سے بچا، یہ بہت اہم دعا ہے، جس کے بغیر ہمارا اندھیروں سے
روشنی کی طرف سفر ممکن نہیں ہے۔ بس باقی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے میں شروع کروں گا، جو اس آیت کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے زیادہ تر، لیکن پہلے حصے کا اس دوسرے سے موازنہ کرنے کی خاطر آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ پہلا اندھیرا نفس کا اندھیرا ہے دراصل، اور اس اندھیرے کا سوائے اس کے کوئی علاج نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ورنہ کان سنیں گے تو اور سننا نہ چاہیں گے، سنتے بھی ہوں تو سننا نہیں چاہیں گے، آنکھیں دیکھ بھی رہی ہوں آپ دکھائیں وہ دیکھنا نہیں چاہیں گی۔ ایسے شخص کا کیا علاج ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کے دل میں ایک تغیر پیدا فرما دے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور انفسنا کی دعا سکھا کر ہم دیکھیں ہم پہ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، تاکید فرمائی، خطبات میں اس کو ہمیشہ بیان کیا، انہی آیات کو پڑھا تاکہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچتے رہیں۔ اس سے بڑا اور کوئی شر نہیں جو انسان کے اندر سے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس شر سے بچیں تو پھر ہماری آنکھیں کام کریں اور ہمیں دکھائی دینے لگیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان